السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی علم بالانعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر جس نے اس جہان کو آباد فرمایا، جس نے انسانوں کو عزت اور بزرگی عطا فرما کر سب مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا، اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمارا شمار ہمیشہ اپنے شکر گزار ایماندار بندوں میں فرمائے۔
درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہمارا موضوع اور عنوان چل رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ بعض لوگوں کا بغض اور دشمنی کیوں ہے، اور آج ہی اس کا 5واں خطبہ ہے، اور آج اس پہلو پہ بات کر کے پھر ہم انشاءاللہ اب سیرت پہ آتے ہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں بفضل اللہ، اللہ کے احسان اور فضل سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 12-13 سالوں سے اس علاقے میں ایک اچھی اور بڑی کانفرنس کروائی جاتی ہے، جس کا عنوان سید الکونین ہے۔ تو اس کی تیاریوں میں ہم لگ جاتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ سیرت پر بھی کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے، خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے حوالے سے، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کا تعارف وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں نے ان خطبات میں کوشش کی کہ آپ کے سامنے وہ پہلو جو یقیناً نئے نہیں ہیں، لیکن ان کا بار بار ذکر کرنا، ان کو یاد کروانا اس لیے ضروری ہے کہ دشمنان صحابہ نے صحابہ کرام کا بغض اور نفرت اپنا نصاب بنا لیا ہے۔ اگر انہوں نے دشمنی کو نصاب بنایا ہے تو یہ بات مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو بھی یاد کر لینا چاہیے کہ ہمارے تو ایمان کا نصاب ہی ان سے محبت ہے، اور تب تک ہم میں سے کوئی شخص اور فرد مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان جیسا ایمان نہ لائیں۔ اور ان جیسا ایمان لانے کے لیے پہلے یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، مخلص تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے ان پر اپنی رضا کو نازل فرمایا، رضوان عطا فرمائی، اور بحیثیت مجموعی اس پورے طبقے کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارے صحابہ کو تو مانتے ہیں، اگر کسی 1-2 یا 2-4 صحابہ کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں شک پایا جاتا ہے تو اس سے کیا حرج ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ خبر بلکہ اس پر حکم دے کر چلے گئے کہ میرے تمام صحابہ کے بارے میں تمہارے دلوں کو اس طرح سے صاف ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے ان میں سے کسی ایک پر تنقید بھی کرتا ہے یا سب و شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو نبی رحمت جو رحمت کی مثال ہیں، آپ ہی نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی تم پر لعنت ہے۔ اس سے آپ اس موضوع اور اس عنوان کی حساسیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی آپ دل میں بغض پال لیں تو پھر کسی دوسرے کو یہ حق ہوگا وہ کسی اور صحابی کا بغض پال لے، تیسرے کو حق ہوگا وہ کسی تیسرے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کر لے۔ اور میں نے انہی خطبات میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں ذرا سا شک آنا، اس کے بارے میں منفی سوچنا اتنا خوفناک ہے کہ ایک صحابی سینکڑوں روایات کا راوی ہے اور بعض تو ہزاروں روایات کے راوی ہیں،
تو کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں شک پیدا کرنا، بغض پیدا کرنا یا اپنی زبان کو آلودہ کرنا، گویا ان سینکڑوں باتوں سے دستکش ہونا ہے، ان ہزاروں باتوں سے نبی مکرم کے سیرت اور آپ کی سنت کے ان اعمال سے ہاتھ دھونا ہے، اور یہ بڑا اہم ہے۔ پھر اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے، آپ کی اتباع کو اللہ اپنی محبت کا سبب قرار دیتا ہے، اور آپ کے ساتھیوں کی اتباع کو بھی اللہ دین قرار دیتا ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں، بار بار اس کا تذکرہ اس لیے کرتا کہ یہ یاد کرنے والی دلیل ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اسے ساتھ ہی ساتھ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ صرف رسول کی مخالفت نہیں کرتا، وہ ساتھ ہی ساتھ اصل میں صحابہ کرام یعنی مومنوں کے ابتدائی گروہ کی مخالفت بھی اختیار کرتا ہے۔ اور جو شخص بھی غیر سبیل المومنین یعنی مومنوں کے راستے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس سے ہم پھر لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں، اور جس سے اللہ لا تعلق ہو جائے وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام وہ راستہ ہیں جو رسول اللہ تک لے کر جاتے ہیں، صحابہ کرام وہ کڑی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں، صحابہ کرام اس زنجیر کا ایک ایک حصہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے تمسک اور تعلق قائم کرتی ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام اور نیچے والے طبقات کے درمیان پل ہیں، اور آج کل کے دنوں میں پل کی اہمیت کو سمجھنا خوب آسان ہو جاتا ہے کہ کسی راستے کے دوران سے اگر ایک پل ٹوٹ جائے تو آپ وہاں اگلے علاقوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ پل ہیں جو پیارے رسول کی مجلس میں پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ اس پل کو توڑ دیتے ہیں یا اس پل کی حیثیت کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ آج آپ کہہ دیں کہ جی ہمارے پاس قرآن پہنچ گیا ہے، حدیث پہنچ گئی ہے، تو اب اگر ہم صحابہ کرام کا راستہ نہیں بھی پکڑتے تو قرآن حدیث تو ہمارے پاس پہنچ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، بیٹوں، اللہ نے جہاں دین ماننے کا حکم دیا ہے وہاں سبیل المومنین کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام نے کون سی بات کو کس طرح سے مانا، یہ بڑا اہم ہے، اس کو منہج کہتے ہیں۔ اگر آپ دین تو مانتے ہیں لیکن منہج مصطفیٰ اور صحابہ کرام کا منہج تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ ساحل عدیم جیسے جاہلوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، اور آپ کو وہ کہانیاں سننا پڑیں گی کہ یہ نئی تفسیر صرف مجھے سمجھ آئی ہے۔ ہمیں قرآن اس طرح سے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، ہمیں حدیث اس طرح سے ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانی، ہمیں نماز ویسے، میں نے بار بار یہ دلیل دی، اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ لکھوا کر نہیں سمجھایا کہ لکھو یہ طریقہ ہے، آج کے بعد ہاتھ یوں اٹھاؤ گے، رفع الیدین کرو گے، نہیں کرو گے۔ آپ نے کتابت کے ذریعے سے نماز یاد نہیں کروائی۔ کیا فرمایا تھا؟ کتنوں کو یاد ہے؟ اور اگر آپ کے دشمنوں اور صحابہ کے دشمنوں سے پوچھیں تو انہیں اپنا جھوٹا دین سارے کا سارا یاد ہے۔ تو آپ فکر کیجئے اس بات کی، صلو کما رأیتمونی، صلو کما رأیتمونی اصلی، یاد کر لیں اس حدیث کو، ذرا میرے پیچھے دہرائیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھیے ذرا ایک دفعہ۔ میں کہہ رہا ہوں نا، جب میں کہہ رہا ہوں تب آپ بول سکتے ہیں، ویسے آپ بول نہیں سکتے، ادھر ادھر بات نہیں کر سکتے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی،
ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو یا دیکھو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کنہوں نے دیکھا؟ انہوں نے یاد کیا۔ ایک ایک حرکت پیارے رسول کی، ایک ایک جنبش، حتیٰ کہ آپ اپنی انگلی کو رفع سبابہ کس طرح سے کرتے تھے نہیں کرتے تھے، آپ اپنی نماز کے دوران، اپنے تشہد کے دوران یہ 53 کا عدد حصہ کس طرح سے بناتے تھے، کس طرح سے بناتے تھے، اتنی جزیات کے ساتھ جنہوں نے دین کو یاد کیا اور سمجھا۔ اگر آپ ان سے دین نہیں لیتے اور ان کی فہم کو قبول نہیں کرتے اور ان کی سوچ اور فکر اور زاویے کو قبول نہیں کرتے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یقینی بات ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور میں، یہ موضوع نہیں ہے، مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی فہم کو، آپ کے ساتھیوں کی اس سوچ اور فکر کو، دین سمجھنے کے طریقے کو صحابہ سے نہیں لیا، انہوں نے عجیب حالت کی ہے کہ صحابہ کو چھوڑ دیا، صحابہ کے بعد والے طبقے کو بھی، اکثریت کو چھوڑ دیا، اور تیسرے درجے پر جا کر ائمہ کو پکڑا اور ان کے بارے میں سوچا کہ اب یہ صحیح کہتے ہیں۔ اور جہاں امام صحابی کی مخالفت کرتا ہوا دکھائی دیتے ہیں، وہاں امام کو اہم سمجھتے ہیں، صحابی کو کم اہم۔ وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو صحابہ دشمنی میں یکتا ہو جائیں اور اپنے دلوں میں نفرت پالیں اور بغض پالیں، اور جن کی زبانیں صحابہ پر اعتراض اٹھائیں، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ان سے کبھی صحیح بات پہنچ سکتی ہے؟ ان سے آپ کو خیر مل سکتی ہے؟ وہ شخص جس کی زبان پر کسی ایک صحابی کی بھی نفرت ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں طنز کرتا ہے، طعن کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے نہ وہ اپنا خیر خواہ ہے، نہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے، اس لیے کہ خیر کو پہلے ہی رخصت کر چکا ہے۔ خیر کہاں تھی؟ پیارے رسول فرما گئے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، جہاں خیر ہی خیر تھی، جہاں برکتیں ہی برکتیں تھیں، جہاں درست ترین اعمال تھے۔ اگر وہ زمانہ اور وہ لوگ خیر سے خالی ہو جائیں تو پھر خیر نیچے والے طبقات میں نہیں جا سکتی۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے کہ آج ماننا بڑا آسان ہے۔ آج ماننا بڑا ہے یا نہیں ہے؟ دلائل کھل گئے، بینات واضح ہو گئیں، حقیقتیں سامنے آ گئیں، شرک کی کیفیات آپ کے سامنے کھل گئیں۔ آج دنیا ایک دوسرے کو جانتی ہے۔ آج دنیا، وہاں عرب میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کو عرب کی حدود سے باہر کچھ پتہ نہیں تھا، انہیں خبریں دی جا رہی ہیں، ایسی خبریں جہاں جو ممکن ہی نہیں۔ آج کوئی شخص کہہ دے کہ ابھی کل یہ ہو جائے گا، اتنی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی، آج ماننا آسان ہو گیا، کیونکہ ہم نے خاص طور پر 70 کی دہائی 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے، یا اس سے پہلے پیدا ہو کر ابھی تک جو زندہ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دنیا کس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ آج کوئی ہمیں کہے کہ اگلے 10 سال بعد آپ کو یہ ایک بٹن لگا دیا جائے گا اور آپ فضا میں اڑتے پھریں گے، یہ ماننا آسان ہے، یہ ماننا آسان ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کبھی کہاں مانا جا سکتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے ایسی ایسی باتیں اور قیامت تک کے آنے والے واقعات کی شہادت اس وقت دی جب یہ ماننا ناممکن بات تھی، جب ان کے پاس خبریں نہیں تھیں، جب وہ نہیں جانتے تھے کہ کہیں دنیا میں ہندو بھی بستے ہیں، جب ان کا واسطہ ملحدین سے نہیں پڑتا تھا، جب ان کا واسطہ زرتشت والوں سے نہیں پڑتا تھا، یا ان کا واسطہ دنیا کے دوسرے خطوں میں رہنے والے مشرکین کے ساتھ نہیں پڑتا تھا۔ لوگ کس طرح سے شرک کرتے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں تھی، لوگوں کے عقائد و نظریات کیا ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آج ماننا آسان ہے، اور صحابہ کرام نے اس وقت مانا جب ماننا انتہائی مشکل تھا، جب ماننا انتہائی مشکل تھا، جب غیب کی خبروں پہ یقین لانا ناممکن سی بات تھی۔
کوئی کیسے مان سکتا تھا؟ اللہ اکبر! اس دور میں اور ان ایام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والوں نے آپ سے ایک سوال بھی نہیں کیا، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعض نے شہادتیں دی، میں وہی شہادتیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا کہ ان سے دشمنی کس طرح سے رکھو گے؟ جیسے انہوں نے مانا، تم مان کر تو دکھاؤ، تم سے تو آج نہیں مانا جا رہا، تم سے تو آج ان خبروں کی تصدیق نہیں کی جا رہی، آج اس حدیث کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے قول اور فعل کے بارے میں تم مشکوک ہوئے پھرتے ہو، کبھی مولوی کو تانا دیتے ہو، کبھی لٹریچر کے بہانے بنا کر نہ ماننے کی کوئی نہ کوئی راہ نکالتے ہو۔ صحابہ کرام نے اس وقت مانا ہے جب ماننے کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ آج ہمارے سامنے کروڑوں اربوں لوگ اس وقت بھی زندہ مسلمان ہیں۔ آج آسان ہے نا بھائی، کروڑوں مسلمان موجود ہیں، کوئی 2 ارب کے آس پاس مسلمان موجود ہیں، آج ماننا آسان ہے۔ اور جب پہلے ماننے والا ہوگا، وہ کتنا بڑا آدمی ہے، وہ پہلے ماننے والا، سب سے پہلے ماننے والا، وہ کتنا بڑا آدمی ہے جس کے سامنے کوئی اور ماننے والا نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی جن کو دعوت دی اپنے قریبی سرکل میں، بیوی کو، اپنے دوست کو، اس حق کی کوئی دلیل بھی نہیں دی ہے، کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ نبی موسیٰ آئے تو انہوں نے آ کر اپنے نبوت اور نبی ہونے کی خبر دینے کے لیے 2 چیزیں پیش کی ہیں۔ ایک، اپنی بغل میں داب کر ہاتھ سامنے رکھتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، دوسرا اپنے عصا کو زمین پہ رکھتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ 2 دلیلیں بطور نبی کے معجزے کے پیش کی، پھر لوگوں نے نبی مانا ہے۔ اللہ اکبر! اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ کیا کمال کی خاتون تھی! کہا اللہ کے نبی آپ سچ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے دوست، اپنے یار سے کہا اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، فرمایا اللہ کے نبی آپ سچ کہتے ہیں اور میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ بتائیے وہ ماننا کتنا مشکل تھا، آج ماننا آسان ہے، آج ماننا آسان ہے۔ اور ذرا ماننے والوں کی کیفیات، کچھ لوگ اور بھی مان گئے نبی کے کردار کو شہادت بنا کر کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں کہا تو یہ بات بھی سچ ہے، دلیل کے طور پر نہیں، آپ کے کردار کو ہی دلیل بنا کر پیش کیا گیا، اور وہ مان گئے آپ کے کردار کی وجہ سے کہ آپ چونکہ جھوٹ نہیں بولتے اس لیے یہ بات بھی سچ ہے۔ اچھا، یہ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ کچھ لوگ اور بھی ماننے والے ہو گئے ہیں، مارے کھائی جا رہی ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ ماننا اس دور میں آسان نہیں تھا کہ ماننے والوں کو فوری طور پر جن مصائب کا سامنا تھا وہ سن کر روح کانپ اٹھتی ہے، وہ سن کر چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آج کا دور ہے نا، آپ دنیا کے جس بھی خطے میں مسلمان ہو جائیں، کہیں ایسا تشدد، تعصب، نفرت آپ کا سامنا نہیں کر رہی۔ اس دور میں اگر بلال مان رہے ہیں تو کیا حال ہوا ہے، اگر صہیب مان رہے ہیں تو کیا بنا ہے، اگر عمار بن یاسر اور یاسر کا پورا گھرانہ مان رہا ہے تو کیا حال ہوا۔ یہ صرف سننا آسان لگتا ہے، یہ صرف سننا آسان لگتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو کوئلوں پہ لٹا دیا جائے اور آپ پھر بھی کہتے ہوں محمد رسول اللہ سچ کہتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے، ماننا شاید آج بھی آسان نہیں لگتا۔ اللہ اکبر! ایک واقعہ ہوا، بڑا واقعہ، عظیم واقعہ رونما ہوا، اتنا بڑا واقعہ کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ تو ہو رہا تھا کہ آسمان سے مختلف قسم کی چیزیں اترتی، نازل ہوتی، فرشتے بھی آ رہے۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے، ہاں اس کے بارے میں وہ شرک کرتے تھے، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نیچے سے کبھی واپس کوئی اوپر نہیں گیا تھا، اور آسمان والا کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
رات رات میں ہم نے یہ کر دکھایا کہ ہم نے زمین والے اپنے بندے کو اٹھا کر اس کو اقصیٰ میں پہنچایا، اور پھر اگلی جگہوں پہ بتایا کہ ہم نے پھر اس کو ادھر آسمان پہ بلایا ہے اور اس کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام خود ہی فرماتے ہیں میں اس قدر اللہ کے قریب ہوا ہوں اور اس قدر بلند کیا کیا ہوں کہ جہاں سے مجھے قلم کے چلنے کی آواز، لکھنے والوں کے لکھنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ والقلم وما یسطرون، یہ جو وما یسطرون ہے یہ اس قلم کی قسم ہے جو رب کی قلم، رب نے جس کو پیدا فرمایا، اور وما یسطرون ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کے حکم سے لکھنے والے ہیں۔ آپ وہاں تک بلند کیے گئے جہاں تک کوئی نہیں جا سکا، اور اس سے آپ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے، یہ ناممکن سی بات آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ ماننے والے تو مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں، جس کو سر سید احمد کہتے ہو، اس نے کہا یہ معجزات والی بات نہ مانو، یہ بات ہمیں کافروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے شرمندہ کروانے والی لاجک دلیل منطق۔ ابھی پچھلے زمانے 200-250 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا کھل چکی تھی، سائنس ٹیکنالوجی سامنے آ چکی تھی، اس نے کہا نہیں مانتا، یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ اسلام کے نقطہ نظر کو اور اس کے حیثیت کو کمزور کرتی، اس کی سوچ ہے۔ سوچئے مکہ کی وادی میں جب آپ نے اس خبر کو پیش کیا، اس وقت ماننا کتنا مشکل تھا۔ مکہ کے اندر یا مسلمان تھے یا کفار تھے، لیکن یہاں ایک طبقہ، پہلا طبقہ اسلام سے، کچھ لوگ اس بات کو، اس خبر کو سن کر واپس کافر ہو گئے کہ ہم یہ بات نہیں مان سکتے، اور جس نے مانی اس نے کچھ دیکھا تھا، اس نے آپ کو جاتے دیکھا تھا، واپس آتے دیکھا تھا، اس نے آپ کے براق کا مشاہدہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں، ابھی تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، کافروں نے ہی پیش کیا، کافروں نے سوال کیے، اور صدیق کا ایمان کیا کمال کا ہے، ان سے سن کر کہتے ہیں اگر یہ دعویٰ محمد رسول اللہ کا، میرے دوست کا ہے، تو میں تو اس سے بڑی بات مانتا ہوں کہ روز آسمان سے ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سوچئے ذرا یہ کتنا مشکل کام تھا اس وقت یہ بات ماننا، تو کس نے مانی ہے؟ صحابہ کرام، ایک ایک بات کو مانا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آنے والے زمانوں کی خبر دی تو انہوں نے تسلیم کی، سوال نہیں کیا۔ اگر نبی نماز پڑھا رہے، پیچھے کھڑے ہوئے لوگ بعد میں آپ کے آگے پیچھے ہونے کی خبر بارے پوچھتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میں نے اپنی نماز میں جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، تو کسی نے سوال، کسی نے شک؟ تسلیم ہے، ایمان ہے اللہ کے بارے میں، وہ واحد و یکتا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں کسی نے دیکھا؟ بشمول محمد رسول اللہ کے کسی نے دیکھا؟ دیکھ ہی نہیں سکتا، خود ہی فرمایا تھا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اتنا قریب جانے کے باوجود بھی دیدار، زیارت یہ ہوگی، یہ ابھی اس پہ ہے یقین؟ صحابہ سب سے پہلے یقین کرنے والے تھے، ہوگا، ایسا ہوگا، آپ اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ، اور مانگا کریں اللہ مجھے اپنی ملاقات عطا فرما، اس لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید، توقع، تمنا رکھتا ہے اللہ بھی اسی سے ملے گا۔ جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ اسے نہیں ملے گا۔ اللہ سے ملاقات کی امید لگائیں اور پھر اس کے سامنے جانے کے لیے اعمال کی فکر کریں، اس کے سامنے جانے کے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ سامنا تو ہوگا، دونوں صورتوں میں ہوگا، مجرم کی حیثیت سے بھی ہوگا اور مومن کی حیثیت سے بھی ہوگا۔ مومن ایمان والا، ایسی بات ماننے والا جو ماننے کا کوئی زاویہ، کوئی طریقہ، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، شرط یہ لگا دی ہے، یہ نہیں کہا یہ ایمان دیکھ کر لانا ہے،
ایمان ثابت ہو جائے تو لانا ہے، ایمان عقل پر پورا اترے تو ماننا ہے۔ یہ خبریں تب مانو جب یہ دلیل کے ساتھ پوری ہو جائے پھر ماننا ہے، وہاں تو شرط ہی ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ ایمان والے ہیں ہی وہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ایمان اور سب سے پہلا طبقہ کون ہے؟ جنہوں نے ایمان بالغیب کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے جنت کو دیکھا، لیکن یقین ایسا ہے جنت کے بارے میں کہ کھجوریں کھا رہا ہے صحابی اور آپ جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں، تو کھجوریں پھینک کر جنگ میں کود پڑا ہے کہ یہ کھجوریں اب جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ یقین ایسا، یقین ایسا، ایسا یقین، اللہ اکبر۔ حضرت عمر یقین ہے لیکن دیکھنا چاہ رہے تھے، نبی نے خبر دی تھی، کل نشان لگائے تھے، میں نے جگہ یاد کر لی، یہاں فلاں مرا ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، آزا مسرو فلان، آزا مسرو فلان، یہاں فلاں فلاں مرے گا۔ جنگ ختم ہوئی، جنگ جیت چکے ہیں، اللہ اکبر، بڑے بڑے کفار مارے جا چکے ہیں، اب عمر نکلے ہیں دیکھنے کے لیے، جہاں جہاں نبی نے کہا تھا وہاں وہاں ہی پڑے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں میرے نبی نے جہاں جہاں جس جس کی خبر دی تھی عین انہی مقامات پر وہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ یقین، اعتماد رسول اللہ پر، آپ کی خبروں پر یقین، یہ سب سے پہلا طبقہ جس نے نبی علیہ السلام کی بات کو تقویت دی ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس وقت۔ اور یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم، جن دو لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، نبی ساری زندگی ان کا نام لیتے رہے، ساری زندگی ان سے محبت کا اعلان کرتے رہے۔ کون کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں مجھے اللہ کے نبی کی زندہ بیویوں میں سے کسی پر غیرت نہیں آتی تھی کہ میں کبھی دل میں کوئی پریشانی محسوس کروں کہ آپ فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نہیں، مجھے آپ کی فوت شدہ بیوی پر رشک آتا تھا، غیرت آتی تھی کہ نبی میرے جیسی خوبصورت حسین اور کماری عورت کو چھوڑ کر پھر اس پرانی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ کہا، تھوڑے الفاظ بھی سخت ہیں، کہا کیا تھا اس بوڑھی سرخ عورت میں کہ اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہائے، نبی رو دیے میرے مصطفیٰ، اور کہا عائشہ تم نہیں جانتی ہو وہ کیسی عورت تھی، جب ساری دنیا میری تکذیب کرتی تھی وہ میری تصدیق کیا کرتی تھی، جب سب کہتے تھے یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے، تب جو گھر آنے پہ آپ کو سچا قرار دیتی تھی، جو کہتی تھی انکا، آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو پریشان نہیں چھوڑے گا، کیوں کہ آپ تو انک لتصل الرحم، آپ کی خوبیاں گنواتی تھی، آپ سچے ہیں، آپ اتنے عالی کردار کے حامل ہیں، نبی ان کو یاد کرتے رہے۔ اور دوسرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق جو کوئی نہ مان سکا، جس میں ماننے میں لوگوں نے تعامل بھی کیا، ایک اکیلے صدیق جس کے بارے میں فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی ایمان پیش کیا ہر کسی نے غور و فکر کیا، ایک اکیلا صدیق ہے، اکیلا صدیق ہے، جس کے سامنے پیش کیا تو اس نے تعامل نہیں کیا، تاخیر نہیں کی، لمحہ نہیں لگایا، اسی وقت مان گیا۔ اس کی ساری زندگی آپ قدر کرتے رہے اور ان کے بارے میں لوگوں سے محبت کا حکم دیتے رہے، اطاعت کا حکم دیتے رہے، اقتداء کا حکم دیتے رہے۔ ماننا، جب ماننا مشکل ہو اس وقت ماننا کتنا اہم ہوتا ہے۔ پھر آئیے، سراقہ ایمان والا بھی نہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بھی بعد حنین پر مسلمان ہوا، صحابی بنے، لیکن جب آپ کے پیچھے آپ کی جان کو خطرہ پہنچانے کے لیے، آپ کو شہید کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے اونٹوں کے لالچ میں آپ کے پیچھے آئے اور نشانیاں دیکھی، اللہ اکبر، پھر نبی سے امان مانگتے ہیں اور امان نامہ لکھوا کر آپ نے کیا لکھوایا کہ تم اس پیچھے اس تعاقب کو چھوڑو، یہ کیا لالچ ہے جو تم لے رہے ہو،
تم اگر واپس جاتے ہو تو میں تمہیں یہ لکھ کر دینے کو تیار کہ تمہیں کسرا کا لباس پہنایا جائے گا، تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ نبی ہیں اور دشمن بن کے آیا ہے، لیکن اعتماد اور یقین کیسا ہے؟ کہا مجھے لکھ دیں، امان نامہ لکھ دیں۔ پھر وہ وقت آیا، کسرا کا خزانہ اور کسرا کے لباس اور کسرا کے کنگن مدینہ پہنچے۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا یہ فلاں کو ملے گا، فلاں کو ملے گا، اور میرے فاروق کھڑے ہوئے، کہا جاؤ سراقہ بن مالک کو لے کے آؤ۔ آج نبی کے وعدے کو پورا کرنے کا دن ہے۔ اچھا، ایک روایت میں نے پڑھا مختلف لوگ وہ کنگن پہنتے تھے، کسی کو پورے ہی نہیں آتے تھے۔ اللہ اکبر! نبی کی خبر اتنی پکی ہے، جب وہ کنگن سراقہ نے پہنے تو انہی کو پورے آئے ہیں۔ مصطفیٰ کی خبر، کتنی باتیں عرض کروں۔ نبی علیہ السلام نے دجال کے بارے میں بتایا، صحابہ نے تسلیم کیا۔ ناممکن سی بات لگتی ہے نا، آج بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ کوئی کسی کو دجال، کوئی امریکہ کو دجال بنائے پھرتا ہے۔ نبی نے اس کی ایک ایک بات بیان کر دی، اس کی علامات بیان کی، اور جنہیں یقین آیا، ایسا یقین۔ نبی علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کی خبر دی۔ ہے کوئی ماننے والی بات؟ بظاہر عجیب و غریب لگتا ہے نا۔ آج دنیا ساری کی ساری، تم کہتے ہو امریکہ پہاڑوں کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن ابھی تک وہ میرے نبی کی دی ہوئی خبر اور قرآن کے بیان کردہ یاجوج ماجوج تک پہنچا ہے۔ پکی خبر کہ نہیں؟ اتنی پکی کہ لوگ دیکھیں گے، جو اس وقت موجود ہوگا وہ دیکھے گا، ان کا سامنا کرے گا۔ اللہ اکبر! اور یہ بھی اصل میں نا، یہ جو اندر سے یقین پیدا ہوتا ہے نا دیکھنے والا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں مسلمان ہوا، پہلے ہی دن تھا، بہن کے ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام نے جو سلوک کیا تھا، اس سلوک سے متاثر ہو کر مدینہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ کئی باتیں اس حدیث میں، لیکن میں جو ادھر آج مقصد والی ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہر بات پہ عدی حیران ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے درمیان بیٹھنے، ایک مجنون عورت کا ہاتھ پکڑ کر گلی گلی گھمانے اور پھر زمین پر بیٹھ کر اس کی بات سننے، حیران ہو رہے یہ کیسا شخص ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ پکڑا، گھر لے جا رہے ہیں اور کہا عدی، حیران ہو رہا تھا نا، تو ایسی خبریں دی ہیں کہ جس پہ سب حیران ہوتے۔ کہا اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر، صنعاء سے چل کر، یمن سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرنے آئے گی، اکیلی آئے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اور اسے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں میرے دل میں آیا، راستے میں میرا قبیلہ چوروں کا قبیلہ ہے، طے قبیلہ، یہ پڑتا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ خیر کہاں کچھ نہیں، دل میں آیا۔ اگلی بات میرے نبی فرماتے ہیں پھر تمہاری عمر اگر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کیا؟ اللہ اکبر! رسول اکرم علیہ السلام نے ساتھ عمر کی بات کی ہے، گواہی ساتھ دی ہے عمر کی، کہ تم کسرا کے خزانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیکھو گے۔ تو عدی کہتے ہیں اس پر میں چپ نہ رہ سکا، میں نے سوال کیا کسرا بن ہرمز یا رسول اللہ؟ کسرا بن ہرمز کی بات ہی کر رہے ہیں، طاقتور، اور ٹرمپ کیا چیز ہے، اتنا طاقتور ملک ختم ہی نہیں ہوتا، اتنا بڑا ملک، اس کا سربراہ جس کے ساتھ رومی 800 سال سے جنگ کر رہے، وہ شکست ہی نہیں کھاتا۔ کسرا بن ہرمز، نام کسرا بن ہرمز، ہاں کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے حیران ہوئے۔ تیسری بات کہا اگر تم زندہ رہے تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ لوگ اپنا سونا اور چاندی لیے پھریں گے، کوئی صدقہ وصول کرنے والا نہ ملے گا۔ ہائے ہائے، نبی کی خبر ہے۔ پھر عدی کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ، میں نے وہ زمانہ دیکھا، میں ان لوگوں میں شامل تھا
جنہوں نے وہاں کسرا کے خزانوں کو فتح کیا، مسلمانوں کے لا کر قدموں میں ڈال دیا۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک اکیلی عورت کو چلتے ہوئے بیت اللہ آ رہی، کوئی ساتھ قافلہ نہیں اور اسے کسی کا ڈر نہیں۔ یہ عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر عدی کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جو زندہ رہے گا تم میں سے وہ دیکھے گا میرے نبی کی تیسری خبر بھی سچی ہوگی۔ اور وہ خبر کب سچی ہوئی؟ جب عمر بن عبدالعزیز آئے، لوگ اپنی زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، کوئی وصول کرنے والا نہ تھا۔ حکومت ریاست کے پاس مال جمع کرنے، بیت المال میں مال رکھنے کی گنجائشیں نہ تھی۔ اتنا غلہ جمع ہوتا کہ آ کے حاجب نے کہا امیر المومنین ہمارے پاس تو اب مال اور یہ خوراک اجناس رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی ہے۔ فرمایا جاؤ اضافی ساری جو ہے وہ لے جاؤ اور پہاڑوں پہ جا کے ان کو گرا دو، اس راستے سے گزرنے والے پرندے بھی کبھی بھوکے نہ گزریں گے۔ یہ خبریں میرے رسول نے دی، ایک ایک خبر سچی ہوئی، ہر خبر جو آپ نے کہہ دیا وہ پورا ہو گیا۔ اور ہوگا پورا یہ نہیں، تمہیں بھی یقین ہے؟ میرے نبی اگر آنے والے وقتوں کی خبریں دے گئے، آنے والے زمانوں کی بات کر گئے، اور نبی وہی نبی اگر کہیں میرے صحابہ ایمان پر رہیں گے، یہ صحابہ مغفور ہیں، تو اس خبر کو ماننے کے لیے کیوں دل پریشان ہوتا ہے؟ کیوں دل میں شک پیدا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیے اور سمجھیے۔ اور اسی طرح سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے وقتوں کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا صحابہ کے بارے میں، اور اس دور میں یہ تو اسی کے ساتھ جو حضرت عدی والی حدیث ہے، اسی کے ساتھ اس کو جوڑیے اس بات کو کہ غزوہ احزاب میں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے اور حالات کتنے خوفناک تھے۔ چلے اسی حدیث کو مکمل کر کے اسی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ اتنے خوفناک حالات تھے، حالات کی سن لیجیے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان وہ کہتے ہیں پیارے رسول چاروں طرف جب دشمن قابض تھے، بڑا لشکر 20,000 کا یا 10,000 کا لشکر مدینہ کے آس پاس چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اندر سے یہود مخالف دشمن اور درمیان سے منافقین بھی تلواریں سونتے کھڑے ہیں کہ کب موقع ملے اور ہم ان کو مار دیں۔ یہ خوفناک حالات۔ تو اس دوران اللہ کے نبی اسلام نے ایک رات یہ کہا ہے کوئی جا کے خبر لائے دشمن کی تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، یعنی کوئی جاسوسی کرے اور جنت کی بشارت لے لے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کوئی نہ کھڑا ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، پھر نماز شروع کر دی، پھر نماز مکمل ہوئی 2 رکعت، تو پھر کہا ہے کوئی جو خبر لائے دشمن کی اسے جنت کی ضمانت بشارت دیتا ہوں اور ساتھ واپسی کی ضمانت بھی دیتا ہوں، یعنی وہ واپس بھی آ جائے گا مشن کر کے۔ کوئی نہ کھڑا ہوا، میں مختصر کر رہا، مفہوم عرض کر رہا۔ تیسرا آپ نے فرمایا، پھر رکعتیں 2 پڑھی اور پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا کوئی ہے جو جائے اور اسے جنت کی بشارت ہو، واپسی کی ضمانت ہو، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کروں گا اس شخص کے لیے کہ اللہ اس کو جنت میں میرا ہمسایہ بنا دے۔ کتنا بڑا اعزاز! وہ صحابہ جو جنت کے لیے سب کچھ ہی وار دیتے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ حالات کیا ہیں؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے لوگ، کیوں نہیں اس بشارت کو لیا؟ سبب کیا تھا؟ وشدت الخوف وشدت البرد وشدت الجوع، 3 ایسے اسباب تھے جو لوگوں کے اندر سے ہمت نکال چکے تھے۔ خوف اس قدر زیادہ تھا، خوف اتنا خوف کہ قرآن کہتا ہے دل حلق میں آ چکے تھے۔ لوگ اللہ کے بارے بھی طرح طرح کی باتیں یہ منافقین کرتے تھے، حیران ہو رہے تھے، اور مومن وہ کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں، پورے ہوں گے۔ یقین کے باوجود کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ خوف بڑا زیادہ، شدت کی سردی ہے، ہاتھ نہیں نکالا جا رہا باہر، اور شدت کی بھوک ہے، کمر سیدھی نہیں ہو رہی۔ اسی جنگ کے دوران وہ واقعہ بھی ہے جب آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر دکھائے لوگوں کو، جب لوگ آپ سے شکایت کر رہے تھے۔ اتنا مشکل زمانہ ہے، اور اس وقت میں آپ نے کہا تمہیں مبارک ہو، تم یمن کو، ہیرا کو، صنعاء کو فتح کرو گے، تمہیں مبارک ہو، تم ایران کو، کسرا کو، قصر ابیض کے اندر
تمہاری فتح ہوگی، تمہیں مبارک ہو کہ تم شام کو فتح کرو گے، یعنی رومیوں کو بھی مفتوح کر لو گے۔ ہے کوئی بات؟ اور آج دیکھیں نا، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود آپ سے کہا جائے کہ تم افغانستان کو زیر کر لو گے، بڑی خبر ہے نا، اس کو ماننا ہی مشکل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام اس چھوٹی سی جماعت کو جس کو مارنے کے لیے پورا عرب جمع ہے، اندر دشمن ہے، پیچھے منافقین ہیں، ساتھ یہود ہیں، اور سب ایکا کیے ہوئے ہیں کہ اس جماعت کو ختم کر دیں، اور آپ اس دوران خبر دے رہے ہیں کہ تم یہاں ختم نہیں کیے جاؤ گے، تم تو یہ علاقے، یہ حکومتیں گرانے والے ہو، آنے والا ہے وہ وقت جب تم فاتح ہو جاؤ گے۔ کسی ایک صحابی کا ایک جملہ دکھا دیجئے جس نے ذرا سا سوال بھی کیا ہو کہ اللہ کے رسول یہاں تو جان بچتی دکھائی نہیں دے رہی، اور آپ ان بڑی بڑی حکومتوں کے تاراج ہونے کی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی خبر پر یقین، یہ ہے وہ دشمنی کا سبب جس یقین اور ایمان کے ساتھ صحابہ نے اس کو مانا اور پھر اس کو اپنے اعمال کے ساتھ پیش کیا، اور اسلام کا جھنڈا جن علاقوں، جن زمینوں تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ہے، آنے والے سارے مل کر بھی ان کے اعمال کا مقابلہ تو کیا کریں گے، ان کی فتوحات کا مقابلہ۔ آج تم 57-58 ملکوں، لاکھوں کی افواج رکھتے ہو، تمہارے پاس وسائل کی انتہا اور بہتات ہے، اور تم اپنے علاقوں کے اندر ہی محصور ہو، مارے کھا رہے ہو، ذلت اور خاری برداشت کر رہے ہو۔ نبی نے ان کو کھڑا کیا ہے جنہوں نے ایران کو بھی آگے لگا رکھا تھا، ایران تاریخ کی اس صفحہ سے مٹا کر اس ملحد حکومت کو ختم کر کے وہاں اسلام کا جھنڈا کھڑا قائم کیا ہے، اور وہ جھنڈا قائم رہا۔ یہ 1979 والے انقلاب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں اہل السنہ کی حکومت رہی، اور انشاءاللہ پھر آئے گی، کہہ دو، کیونکہ جو پنگے بازی وہ کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ نے اسی طرح سے واپس لوٹانا ہے سب کچھ انشاءاللہ۔ عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، حتیٰ کہ پیارے نبی نے اس وقت یہ خبر دی جب صحابہ قسطنطنیہ کا نام نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تفتحن القسطنطنیہ، تمہارے لیے قسطنطنیہ کھل جائے گا۔ فلا نعم الامیر امیرها، وہ جو اس کو فتح کرے گا۔ یہ پڑھیے ذرا تاریخ، یا آج کل یہ جو ترکیوں والے ڈرامے شرامے وہ دیکھ کر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا اور ایک راستہ، اور جس طرف سے کوئی آ کے دریا سمندر سے حملہ آور بھی ہو سکتا ہے، وہاں کیسے انہوں نے اپنے بند باندھے ہوئے تھے۔ 850 سال بعد میرے نبی کی یہ خبر بھی سچی اور پوری ہو گئی کہ اللہ کے نبی اسلام کے نام پر نام رکھے ہوئے ایک سلطان محمد الفاتح کو اللہ، اور وہ الفاتح اسی وجہ سے قرار پایا۔ کیا فرما گئے تھے؟ فلا نعم الامیر امیرها فلا نعم الجیش ذالک الجیش، یہ لشکر کتنا کمال کا ہوگا، اور یہ امیر کتنا زبردست امیر ہوگا۔ کوشش امیر معاویہ نے بھی کی ہے، کوشش آپ کے ادوار میں بعد کے مسلمانوں نے بھی کی ہے، لیکن اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا 850 سال بعد تقریباً یہ اللہ کے نبی کی بشارت اور خوشخبری اور پیشگوئی، یہ خبر سچی ہو گئی۔ آج جس کو آپ استنبول کہتے ہیں، یہ کل تک کافروں کا وطن تھا، اور کافروں کے بازنطینی حکومت کا دارالخلافہ تھا، جہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پیارے رسول کی خبریں سچی ہوئیں، اور سب سے پہلے شاہد اور سب سے پہلے یقین کرنے والے، اور اس وقت یقین کرنے والے جب ان زمانوں ان حالات کا کوئی کسی پر شاہد، کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی خبر نہیں دے سکتا تھا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ساری باتیں کس نے مانی ہیں؟ صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام، اگر آپ ان کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں تو پھر نبی اسلام کی پوری سیرت، پوری حدیث اور دین کا پورا ڈھانچہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے گزر کر وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا دین ہو، جس مرضی سے جو مرضی ہم دین میں کرتے پھریں، ہم ماتم کریں یا میلاد منائیں، ہمیں کوئی روکنے والا درمیان میں نہ رہے۔ اور درمیان میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی محبت اور ان سے وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔